الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أي أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية. مختلف ابواب اعتقادات میں اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کی دیگر فرقوں کے درمیان وسطیت، بہتری، اعتدال کا بیان ہو رہا ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ اہل سنت والجماعت اسماء الایمان والدین والاحکام میں فرقہ حروریہ یعنی خوارج و معتزلہ اور فرقہ مرجیہ و جہمیہ کے مابین وسطیت پر قائم ہے۔ میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اسماء الایمان والدین اور مسئلہ احکام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں حروریہ یعنی فرقہ خوارج اور معتزلہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک طرف ہیں، اور فرقہ مرجیہ و جہمیہ ایک طرف ہیں، اور دونوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ وسطیت پر قائم و ثابت ہیں۔ اسماء الایمان والدین کا مطلب یہ ہے میرے محترم سامعین کہ ایمان لانے والے کو اس کے ایمان و اعمال کی بنیاد پر کیا نام دیا جائے گا، یعنی مومن کہنا، مسلم کہنا، اہل وعد یا اہل وعید قرار دینا، اور مسئلہ احکام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا حکم کیا ہوگا، یعنی یہ کہ وہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، مسلم و مومن کے احکام اس پر جاری ہوں گے، یا یہ کہ وہ دین سے خارج اس دنیا ہی میں مانا جائے گا، اور ایسے ہی آخرت میں اس کا حکم کیا ہوگا
کہ آیا وہ اہل جنت میں سے ہوگا یا اہل نار میں سے ہوگا، اور اس کا ناری ہونا ابدی خلود والا ہوگا یا اس کے علاوہ معاملہ ہوگا، اسی کو مسئلہ احکام کہا جاتا ہے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس مسئلے میں جیسا کہ ابھی کہا گیا، خوارج و معتزلہ ایک طرف ہے جو اہل غلو ہیں، اور مرجیہ اور جہمیہ ایک طرف ہیں جو اہل جفا و تقصیر ہیں، اور دونوں کے درمیان کی راہ وسطیت کی راہ پر اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے خوارج، معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ کے ان مسائل میں کیا اعتقادات ہیں، ان یہ اعتقادات کو مختصراً جاننا ضروری۔ اولاً خوارج اور ان کا اس مسئلے میں اعتقاد و نظریہ، حروریہ کا لفظ استعمال کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے۔ اس سے مراد در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحکیم کے موقع پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی تکفیر کی، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو کافر کہا اور ان کے خلاف خروج کیا، ان کی سموتات سے روگردانی کی، اور اس موقع پر ان لوگوں نے اپنا جماوڑا ہرورا نامی بستی میں کیا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا قتال ہوا، اور اسی بنیاد پر کہ ان لوگوں نے ہرورا کے اندر اپنے آپ کو اکٹھا کیا، اس لیے یہ فرقہ حروریہ کہلاتا ہے۔ یہ وہی فرقہ ہے جس کو فرق کی دنیا میں خوارج کہا جاتا ہے، جن کے اپنے اصول و مبادی ہیں، اور انہی میں سے ایک اصل ان کا یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، ملت اسلام سے خارج ہے، اسے دنیا میں کافر کہا جائے گا، وہ حلال الدم والمال ہوگا، اور آخرت کے اندر اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اب آئیے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ معتزلہ نامی فرقہ، اس کا اس مسئلے میں کیا اعتقاد ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ فاعل کبیرہ دنیا کے اندر اس کا نام کیا ہوگا، آیا وہ مومن مسلم ہوگا نہیں ہوگا، کیا کہا جائے گا، اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ یہ ایمان کے دائرے سے خارج ہوگا،
لیکن خوارج کے برعکس یہ ہے، اس پر کفر کا حکم نہیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ کافر بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح سے ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ لا مومن لا کافر ہوگا، اس کو مسلم بھی نہیں کہا جائے گا اور کافر بھی نہیں کہا جائے گا، اور اس کے لیے کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان و کفر کے دونوں منزلہ کے درمیان ایک منزلہ میں ہوگا، ایک اور درجہ ہوگا جس کو لا مومن لا کافر درجہ نام دیا جائے گا، اور اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منزلۃ بین المنزلتین ہوگا، یعنی ایک منزلہ منزلۃ الایمان ہے، ایک درجہ اور منزلہ منزلۃ الکفر ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ وہ ان دونوں منزلوں میں سے ایک اور ان کی خود ساختہ منزلہ کے اندر ہوگا، جس کے لیے کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ انہی کا ایجاد کردہ ہے۔ عمر ابن عبید اور واصل ابن عطا وغیرہ نے اس کو ایجاد کیا، اور اس طرح سے اہل اعتدال کا قول یہ ہے کہ فاعل کبیرہ نہ کافر ہوگا جیسا کہ خوارج کہتے ہیں، اور نہ مومن ہوگا جیسا کہ دنیا کے اندر وہ نہ اہل ایمان میں شمار ہوگا نہ اہل کفر میں شمار ہوگا، اور فسق اطلاق کیا جائے گا، لیکن یہ ان کی منطق اور ان کا ہے کہ اگر وہ نہ مومن ہوگا نہ کافر ہوگا، اگر وہ مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی خبر جائے گا، اور پھر یہ کہ ہے تو کافروں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا، جب وہ مومن ہے مومن بھی نہیں ہے تو گویا مومنوں کے قبرستان میں تو کیا کوئی ایسا بھی مقبرہ مومن اور کافر مقبرہ ہو؟ عجیب و ان کا یہ قول حد درجہ بے بنیاد ہے، جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں۔ البتہ حکم فی الآخرہ کے بارے میں خوارج ہی کے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فاعل کبیرہ وہ ناری ہوگا اور ابدی مخلد نار ہوگا جو جہنم نکالا نہیں جائے گا۔ تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ خوارج کا قول تکفیر کا ہے اور معتزلہ کا قول تفسیق اور کافر کا ہے، اور اس طرح سے آخرت میں خوارج و معتزلہ دونوں کے نزدیک وہ مخلد فی النار ہوگا۔ اب اس مسئلے میں مرجیہ جہمیہ کا اعتقاد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مرجیہ اور جہمیہ جو ایمان کے باب میں معرفت تھی، اور مرجیہ کہتے ہیں کہ خالی تصدیق کا نام ایمان اور اعمال کو ایمان کے مسمى سے خارج، لہذا فاعل مرجیہ کے باب میں اور اطلاقی ایمان کے باب میں
کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر ایک اور اندر بھی حکم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں ہوگا، چاہے اس کتنے ہو، چاہے جتنا چوری ڈکیتی سود خوری آپ نے دینا قبائل کے ارتکاب وہ جنت اور بالکل نہیں داخل کیا جائے گا۔ یہی دو انتہا ہے، ایک طرف ضلع ہے مرجیہ اور جہمیہ ہے، ان دونوں انتہا اور ان دونوں کے درمیان اسلام ہی کے حکام داری ہوں گے، اور آخرت میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، چاہے تو اس کو اس کے گناہ کے بقدر سزا جہنم میں ڈال کے دے، اور اس کے بعد اس کو شفاعتوں کے ذریعہ نکال کر کے جنت میں داخل کرے۔ اور اس طرح سے اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ اہل الحدیث کا من المؤمنین کہا ہے کہ گویا دونوں پر ایمان کا اطلاق کیا جائے گا، باوجود اس کے کہ قتل و قتال جو کبیرہ گناہ ہے ہوا ہو، تب بھی وہ مومنوں کے دو طائفہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ کبیرہ کے مرتکب کو مومن نام دینا بالکل درست ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، کہ ایک قاتل نے ایک مومن کو قتل کر دیا، یہاں قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کے بھائی کی جانب سے اس کو معاف کر دیا جائے اور دیت پر راضی ہو جائے اولیاء المقتول، تو کے اندر منوی ہے اور تفصیل سے ان کا بیان موجود ہے، اس مسئلے کا بیان موجود ہے کہ شفاعتوں کے ذریعہ وہ سات موحدین جنت میں جلنے بھلنے حتیٰ کہ کوئلہ ہو جانے کے بعد بھی شفاعت کے ذریعہ وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن معتزلہ و خوارج اپنے اسی مبدأ اور اصل کی بنیاد پر احادیث شفاعہ کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں۔ تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب معتزلہ و خوارج اور مرجیہ و جہمیہ کے اعتقادات غالیہ و جافیہ کے درمیان وسطیت لیے ہوئے ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کل کے درس میں پیش کی جائیں گی، گویا اسی درس کا تکملہ کہ مزید فوائد پر مبنی نکات اور اس مسئلے کے پہلوؤں پر روشنی ڈال دی جائے، تاکہ یہ مسئلہ مبرہن ہو کر کے آپ سامعین کے سامنے آ جائے کہ مسئلہ اسماء و احکام میں معتزلہ و خوارج اور مرجیہ و جہمیہ کے مابین اہل سنت والجماعت وسط ہیں کہ انہی کا قول کتاب و سنت کے دلائل سے مدلل ہے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔